إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا
محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ قدرے کھلے کھلے دل سے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک۔ حصول برکت کے لیے ہمیشہ بار بار پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک۔ معزز و محترم حضرات علماء، امیر سنی دعوت اسلامی و عزیز طلبہ، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، الحمدللہ یہ آپ تمام کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ جانے کہاں کہاں سے چل کے اپنے دین کی تلاش میں یہاں تک آ گئے۔ اور ہمیں حکم بھی یہی ہے۔ لائق صد مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے راستے میں اپنی پلکیں بچھا دی، آپ کا خیر مقدم کیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی خاطر مدارات میں لگے ہوئے۔ اور بہت مبارکباد کے لائق ہیں وہ علماء، وہ فضلاء جنہوں نے بڑا پرمغز معنی خیز خطاب کیا۔ لوگوں کو دین بس چاہیے کہ انہی کی زبان میں حوالے کیا جائے۔ اگر ہم بہت پڑھے لکھے لوگوں کی زبان استعمال کریں تو پھر عوام نہیں سمجھتا۔ پہلے لوگوں کی عقلوں کا اندازہ کرو پھر کلام کرو۔ ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، پہلے دیکھ لو کہ لوگ کتنی عقل رکھتے ہیں، پھر ان سے خطاب۔ دین پہنچانے کی ضرورت۔ بہت زیادہ اگر ادبی گفتگو ہو گئی تو کچھ بادب لوگ سیکھ لیں گے۔
لیکن عوام بیچاری کیا کریں گے؟ ان کو تو ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان کا دین ان کے حوالے کرو، دین سکھانے کی کوشش کرو۔ اور شاید ہمارے علماء نے اسی پر عمل کیا ہے۔ میں کسی کے خطاب میں تو نہیں رہا، لیکن میں جانتا ہوں یہ بھیڑ جو جمع ہے، اگر اسے کچھ نہیں ملتا تو منتشر ہو جاتا۔ اسے مل تو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جگہ سے، اسی موقع پر میں نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا۔ اگرچہ فاتحہ کے نام ہی سے کچھ لوگ بیچارے چونکتے ہیں، لیکن میں نے پڑھا تو تھا، سورہ فاتحہ پڑھا تھا، اور سب کو پڑھنا ہے۔ اور کسی کو چونکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بدکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتحہ کے معنی کھولنے والی، الفتح کھولنا۔ تو خدا کی کتاب یہیں سے کھلتی ہے، رحمت کے در یہیں سے کھلتے ہیں، مغفرت کے در یہیں سے کھلتے ہیں، برکت کے در یہیں سے کھلتے ہیں۔ تو اگر سنی بار بار فاتحہ پڑھتا ہے تو حرج کی کیا بات ہے؟ کوئی حرج کی بات؟ کسی کو نہ بدکنے کی ضرورت ہے، نہ چمکنے کی ضرورت ہے۔ ہر در یہیں سے کھلتا۔ اور یہ وہ سورہ ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ ہر سورہ ایک بار اتری، یہ 2 بار اتری۔ یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، اور یہی وہ سورہ ہے جسے پڑھنا ہی ہے۔ اور تو قرآن میں جہاں سے یاد آئے وہاں سے فقرؤ ما تیسر من القرآن، جہاں سے جی چاہے قرآن پڑھو۔ لیکن نماز میں اس سورہ کو تو پڑھنا ہی ہے، جس سے کچھ لوگ چمکتے۔ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے، فاتحہ کے بغیر تو نماز کہاں ہے؟ لا صلاۃ الا بأم القرآن، لا صلاۃ الا بفاتحۃ القرآن۔ نماز ہے ہی نہیں ہے بغیر فاتحۃ القرآن، بغیر ام القرآن کے، بغیر سورہ فاتحہ کے۔ اس کے بہت سے نام، تقریباً 22 نام ہیں، اور سب کی الگ الگ فضیلت ہے۔ اور نام کا زیادہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ اپنے کام میں بھی بہت زیادہ ہے۔ علماء جانتے ہیں، اب تھوڑی ٹیکنیکل بولی بول لوں، آپ اجازت دیں، تھوڑا اصطلاحی۔ کثرت اسماء فضیلت مسلمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بولی ہے، اصطلاحی بولی ہے۔
کثرت اسماء فضیلت مسمى پر دلالت، یعنی جس کے نام زیادہ ہیں وہ نام والے کی فضیلت کو بتاتے ہیں، بہت فضیلت ہے۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے ساغر و مینا کہے، کہیں نہ کہیں اصطلاحی لفظ استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، ضروری ہے، اس لیے استعمال کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بات آپ کے سر کے اوپر سے گزرے، جسے باؤنس ہونا کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک دل پر پڑے، اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات دل سے ہی نکل رہی ہو، حلق سے نہ نکلے، دل سے نکلے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھی تھی میں نے، یہ بتا رہا تھا، ابھی میں اپنے عنوان پر نہیں آیا، بہت دور دور سے چل رہا ہوں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہیں سے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، لیکن تھوڑی سی گفتگو یوم الدین پر کی تھی کہ مالک الدین۔ آج تھوڑی سی گفتگو میں اہدنا الصراط المستقیم پر کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھنے کے لیے پوری سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے میں نے برکت کے لیے، لیکن گفتگو اہدنا الصراط المستقیم پر تھوڑی سی گفتگو، اس لیے کہ جیسا کہ ہمارے کرم فرماؤں نے آپ کو بتایا کہ میں گرتے پڑھتے حرمین طیبین تک پہنچا، اور مرتے جیتے کسی طرح سے زیارت نصیب ہوئی، اور کل 10 بجے رات کو یہاں پھر آیا، تو جو حرمین طیبین پہنچ گیا جنت میں تو پہنچ گیا، لیکن جو جانے والی ان سے پوچھئے کہ جانا کتنا مشکل ہے، اور یہیں سے اندازہ ہوتا جنت میں جانا کتنا مشکل ہوگا۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی۔ ہم جیسے بوڑھوں کو یہ سفر ہو، یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں لائن لگاؤ، یہ کرو، اب تو فنگر پرنٹ بھی لیتے ہیں، خدا جانے، انگلی کے نشانات، لگتا ہے کہ نیا پاسپورٹ ہمارا بننے جا رہا۔ تو میں نے کہا یا اللہ، جنت میں پہنچنا کتنا مشکل، یعنی حرمین طیبین پہنچنے بھی اتنی دور، صبح ہو جاتی ہے، راتیں گزر جاتی ہیں، اسی طرح سے آنے میں بھی 4 بجے صبح سے نکلا تھا کل، تو 10 بجے رات کو گھر میں ہوئے، تو جنت سے نکلنا بھی کتنا مشکل ہے۔ لیکن کیا کریں، انسانیت کا سفر جنت ہی سے شروع ہوا، بے شک ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا، اور انشاءاللہ جنت ہی میں جا کے ختم بھی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ نہ پوچھے ہم نشیں، میرا نشے من تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن کا تھا کہاں، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو کہا گیا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، تو 4 دن کے لیے ضرور ہمارا وطن ہے،
لیکن اصل میں ہمارا وطن جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے سفر جہاں سے شروع کیا جانا وہاں ہے. کبھی عالم ارواح میں، کبھی عناصر میں، اربعہ عناصر میں، کبھی پشت پدر میں، کبھی رحم مادر میں، کبھی دنیائے آب و گل میں، کبھی قبر میں، کبھی حشر میں، اور پھر جا کے جنت میں. بڑا طویل سفر ہے، لمبا سفر ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہیں ہمیں سیدھی راہ چلا. سیدھی راہ چلا. یہیں سے پتہ چلا کہ ہم ہیں مسافر، ہم راستہ چلنے والے. اصل میں بندے نے جب کہا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، سارے جہاں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحمت والا. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہاں چاہیں تو آپ ٹھہر کے تھوڑا سا غور کر لیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایاک اعبد و ایاک استعین. جی جی جی. وہ کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. جمع کا صیغہ استعمال کر. تو اسلام جماعت چاہتا ہے، انتشار نہیں چاہتا، اور اس کے لیے یہ جماعت والے لائق مبارک. نون استعمال کیا ہے، یہ متکلم مال غیر ہے. اس میں تثنیہ بھی آتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، اور جمع بھی آتا ہے. تو عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن اکیلے نہیں. نعبد، ہم تیری، ورنہ یہ کہ میں تیری عبادت، یہاں میں نہیں ہے. میں کو اڑایا گیا اور لوگ میں پڑے ہوئے، بلکہ تو میں پڑے ہوئے. کیا بھلا ہوگا تو میں. 4 آدمی ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، پہلے تو میں کرتے پھر لڑتے ہیں. کیا فائدہ؟ اس کے لیے آپ آئے ہو. تو میں چھوڑو. دیکھو مشن کیا ہے. کیا بات ہے. آپ سورہ فاتحہ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم جمع کسے، ہم تیری ہی بات، یعنی ہم جماعت ہے. ہم تمام جہاں کے مسلمان ایک جماعت ہے. اسلام جماعت چاہتا ہے، اس لیے نعبد استعمال. ہم سب جماعت ہیں، تو اکیلا ہے. وہاں کاف ہے. ایاکا، تو اکیلا، ہم سب جماعت ہیں اور سب تیرے بندے ہیں.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم سب تیری مدد چاہتے ہو، تو کافی ہے اکیلا ہماری مدد کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، سبحان اللہ، کیا ایک خدا اپنے سب بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ایک خدا کے ماننے والے گھبرائیں کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں گھبراؤ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہیں سے اور تھوڑا سا دیکھ لیں آپ، اور لمبی ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی، لیکن صبح نہیں کرنا۔ ایاک نعبد میں دیکھیں، پہلے اس کا تذکرہ ہے جو پہلے ہے، ایاک، یا ہم پہلے اپنا تذکرہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ترجمے میں بھی کچھ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب ترجمہ کیا، شروع کسی نے لکھا کہ شروع اللہ کے نام سے، کسی نے لکھ دیا میں شروع کرتا ہوں۔ کہاں میں تھا اور کہاں شروع تھا؟ وہ ہر شروع سے پہلے ہے، شروع تھا ہی نہیں، اس سے پہلے خدا ہے۔ میں پہلے کوئی تذکرہ نہیں، وہ تھا۔ چھوڑ اس کو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لگو اللہ کے نام سے۔ ہم یوں کسی کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، وہ اعلیٰ حضرت ہے تو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نام کی اعلیٰ حضرت نہیں ہے، بے شک، ہمارا اعلیٰ حضرت کام کا اعلیٰ حضرت۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کام کی بات کرتے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کر، ٹھیک ہو نام رضا تم بے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو کاف پہلے آ گیا، جو پہلے ہے اس کا ذکر پہلے، اور نون بعد میں ہے۔ کاف مانے تو، نون مانے ہم، تو ہے تو ہم ہیں، اور جہاں تو نہیں ہم، کہاں کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ دونوں جگہ دیکھیے گا، لیکن کتنا قریب کیا بندوں کو۔ کاف اور نون میں فاصلہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، کاف اور نون میں فاصلہ کتنا، کچھ نہیں۔ بہت قریب رکھا ہے نا اپنے سے، لیکن وہ فاصلہ تو رہے گا جو خدا اور بندے میں ہے۔ وہ خدا ہے، یہ سب بندے ہیں۔ کہا تو مجھ سے قریب ہو جا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کریں، دعا کے پیرائے میں کہہ رہا ہے بندہ، اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ابو ذر سے اشارہ ہوا کہ کیف اعینکم، اے بندے تو میری بندگی کر رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، اور مجھے سے مدد چاہ رہا ہے، تو میں تیری کیا مدد کروں؟ ادھر سے اشارہ، کیف اعینکم،
میں تیری کیسے بندگی کروں؟ اب مانگے گا بندہ یہاں سے، اب سوال شروع ہو، ادھر سے اشارہ ہو رہا کیف اعینکم، میں تیری مدد کیسے کروں؟ بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، صرف دکھا نہیں چلا، اس لیے کہ ہدایت کے معنی اہدے جو ہدایت سے بنا ہے، ہماری رہنمائی کر، ہمیں راہ دکھا۔ تو اہدے جو ہے، ہدایت جو ہے، یہ دو معنی میں آتا ہے۔ راستہ دکھانے کے معنی میں ہدایت راستہ دکھانا اس کے لیے بھی ہے، اور ہدایت راستہ چلانے کے معنی میں۔ اب پھر ٹیکنیکل بولی تھوڑی سے بولوں آپ کی اجازت سے۔ اس لیے کہ عوام سے ڈرتا ہوں کہ کیا بولنے لگے ہیں آپ، تھوڑی سی ذرا سا۔ دو معنی اس کے آتے ہیں ہدایت کے، ایک تو اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ زیادہ تر مفسرین راستہ دکھانے کے بعد کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ راستہ دکھا دے، تھوڑی دور جا کے پھر بھول جائیں تو۔ مجھ سے ابھی کوئی پوچھے کہ محمد علی روڈ کا راستہ کدھر سے جاتا ہے، تو میں کہا ادھر جا ادھر مڑ جانا، اور پھر آگے جا کے پھر بھول گیا تو یہ ہے دکھانے میں اراۃ الطریق، ایک معنی۔ دوسرا معنی ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا۔ تو ہم پوری بات کیوں نہ کریں کہ ہمیں صرف راستہ نہ دکھا، اپنے تک پہنچا دے بس۔ تو جب اس کے لیے ہدایت آتا ہے تو ایصال الی المطلوب مراد ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ شان بھی برقرار رکھی ہے، ترجمے میں لکھا ہے کہ سیدھی راہ چلا، اس لیے کہ اراۃ الطریق یہ شان انبیاء ہے، شان سید الانبیاء۔ انبیاء راستہ دکھاتے ہیں، اور اتنا صاف دکھاتے ہیں کہ کہیں گنجلک ہوتا ہی نہیں، بہت صاف دکھاتے ہیں۔ لیکن قدرت جب راہ دکھاتی ہے تو پھر دکھاتی نہیں، بندے کو پھر ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے، چلاتی رہتی، بندے کو چلاتی ہے قدرت۔ اسی لیے آپ کو سفر کی دعا تو یاد ہوگی نا، خاص طور سے جب آپ حرمین طیبین کا سفر کرتے ہیں تو خود تو نہیں پڑھا ہوگا، اگر تو کتاب دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا، اور نہیں تو طیارے میں پڑھتے ہیں۔ خاص طور سے جو عرب کی، سعودی عرب کی پروازیں ہیں اس میں پڑھاتے ہیں، تو ذرا سمجھ کے پڑھا کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نہیں زیادہ جانتے ہو، لیکن جو پڑھو تھوڑا سمجھ کے پڑھو کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ پڑھاتے ہیں اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ یہ دعا وہاں پڑھاتے ہیں، میں آسان اردو میں ترجمہ کر دوں کہ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں تجھ سے اپنے اس سفر میں، جو سفر ہم کر رہے ہیں، نیکی کی
کہ یہ سفر نیکی کا ہو، گناہ کا نہ ہو۔ امام شافعی تو فرماتے ہیں اگر گناہ کا سفر ہو تو قصر کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے، نیکی کا سفر ہو تو قصر کا فائدہ ہے اس کو، تب نماز کم کرے۔ وہ ہمارے ہاں ہر مسافر کو ہے فائدہ، وہ جو فائدہ دے دیا قدرت نے سب کو دے دیا، لیکن یہ ہے کہ نیکی کا تو جب سفر کرو تو ارادہ کر لو کہ ہم یہ سفر بھی نیکی کے لیے کر رہے ہیں۔ کہیں بھی جاؤ، کوئی بھی سفر ہو تو اس سفر میں ہم نیکی مانگتے ہیں اور پرہیزگاری مانگتے ہیں اور وہ عمل مانگتے ہیں جو تجھے پسند ہے۔ ہمیں تو جانے کیا کیا پسند ہے، ہم اپنی پسند نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم کو یہ پسند ہے وہ پسند ہے۔ میں کیوں کہوں یہ مجھ کو آتا ہو، مجھ کو آتا ہو، میں نہیں کہتا ہوں، جو تجھ کو پسند ہو وہ۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اور مجھے اس عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ یہ جان ہے، یہ جان، یہ تو ٹھیک ہوا نا، لیکن جس کے لیے میں نے اس کو کوٹ کیا ہے وہ اب جگہ آ رہی ہوں، اب پہنچا میں وہاں۔ اب میں نے کہا پورا ہی سنا دوں، لوگ پڑھتے ہیں چلتے ہیں، پورا ہی سنا دوں۔ وہ جگہ جس کے لیے میں نے اس کو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے مولا تو ہی میرا ساتھ دینے والا ہے سفر، تو صاحب ہے اس، تو میرے ساتھ ہے میرے اس سفر میں۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، صاحب کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک طبقہ ہے شیعوں کا، کبھی کبھی صاحب پر آپ کو تو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا جانو آپ، پاؤں تلے کی خبر نہیں ہے، میں بہت دور کا۔ تو اس قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صاحب پر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ بہت ہلکا لفظ استعمال ہوا، یہ وہی کہے گا جس کا علم بہت ہلکا ہو۔ اتنے بھاری بھرکم الفاظ کہیں استعمال ہی نہیں ہوئے جو قرآن میں استعمال ہوئے، کسی کی طاقت نہیں، صرف صاحب کی بات ہے۔ دوسری جگہ وما صاحبکم، اور تمہارے صاحب جو ہیں خود حضور کے لیے استعمال، تو کس طرح سے صاحب کو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، یہاں صاحب حضور کے لیے استعمال ہوا، اس کو بھی کہو گے ہلکا، چلو یہاں صاحب خود خدا کے لیے کہ انت صاحب فی السفر، کس کو آپ ہلکا کہو گے؟ تھوڑا آپ ہی دیکھ لو کہ کہیں آپ تو بہت زیادہ ہلکے نہیں ہو رہے ہیں۔ صحیح ہے، بہت صحیح، بہت۔ تو اس سفر میں تو ہی میرا ساتھی ہے، تیرے جیسے کس کا ساتھ؟ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ساتھ تھا، عرب عناصر میں تھے تو ساتھ تھا، پشت پدر میں تھے تو ساتھ تھا، رحم مادر میں تھے تو ساتھ تھا،
یہاں آیا تو تو ساتھ ہے، سفر میں تو ساتھ ہے، حضر میں تو ساتھ ہے، زندگی میں تو ساتھ ہے، مرنے کے بعد تیرا کلمہ پڑھتے تو ساتھ ہے، قبر میں تو ساتھ ہے، جنت تک تو ساتھ ہے، اور سب کچھ تیرا ہی تو ہے۔ تو یہاں صاحب اس کے لیے استعمال ہوا، ساتھ ساتھ چلتا۔ قدرت جب ساتھ چلتی ہے، اسی پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قوم بنی اسرائیل سے، جب انہوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب ہم پکڑے گئے۔ وہ فرعون پیچھے لشکر لے کے آیا، اب ہم پکڑے گئے۔ حضرت کلیم نے فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، یہ تمہارا خیال ہے کہ ہم پکڑے گئے، ہمارا رب، ہم اکیلے تھوڑی ہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور ان قریب وہ مجھے راستہ دے دے گا، بھلے دریا سامنے ہے اس میں بھی راستہ ہو جائے گا۔ یہ حضرت کلیم، سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون، یعنی بظاہر جو ہے پیچھے کھائی، آگے کنواں، پیچھے سے فرعون لشکر لے کے آگے دریا تھا، اور انہوں نے کہا ہم پکڑے گئے۔ فرمایا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے اکیلا نہ سمجھو، میں سفر اکیلا نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ مَعِیَ رَبِّی، ان قریب مجھے راستہ دے دے گا، اور دے دیا راستہ۔ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، مارو اس عصا کو پانی کے اوپر۔ کسی نے لاٹھی چلایا پانی کے اوپر؟ اللہ والوں نے پانی پہ جب لاٹھی چلائی تو راستہ ہو گیا۔ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ، تو مَعِیَ رَبِّی کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہی بات حضور نے فرمائی۔ یہ تو کلیم کی بات آئی، حضرت حبیب کی بات ہے۔ کلیم اللہ کو سن چکے آپ، اب حبیب اللہ کو سن چکے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور اگر اس غار ثور پر جو لوگ پہنچ گئے ہیں یہ اپنے پاؤں کی پشت کو دیکھیں گے نا تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ ایک دم آ گئے تھے غار کے دہانے پر، ان کو اتنا نالج تھا قدم کے بارے میں، کہا یہاں تک قدم کے نشان مل رہے ہیں، وہاں آ گئے بالکل غار کے دہانے پر۔ تب حضرت صدیق کو اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی، حضور کے بارے میں کتنی فکر تھی، اور فکر یہی ہے کہ اپنی فکر نہ ہو ان کی فکر ہو، اس کو کہتے ہیں فکر۔ کہا کہ اگر حضور یہ اپنی پاؤں کی پشت کو دیکھیں گے تو ہم کو تو دیکھ لیں گے۔ فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، سبحان اللہ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ یہی بات کہی، اس سفر میں ہم دو نہیں ہیں، تیسرا خدا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا سفر صرف صدیق کا اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی سمجھو تو سب کام بن جائے گا، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم بہت بار تنہا ہوتے ہیں، یہی سب سے بڑی گڑبڑی ہے زندگی کی، ہم کبھی تنہا نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، لیکن اب کلیم و حبیب کے کلام کا فرق بھی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، حضرت کلیم نے پہلے مَعِیَ کہا،
ربی کہا کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے، اور حضرت حبیب نے پہلے اللہ کہا پھر مانا کہا۔ اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک فرق تو یہ، دوسرا دیکھیے، دوسرا فرق دیکھیے، حضرت کلیم نے اپنے ساتھ کہا حالانکہ پوری قوم موجود تھی، میرے ساتھ میرا خدا ہے، حالانکہ پوری قوم کے ساتھ ہے۔ یہ فرق ہے کلیم و حبیب کے۔ میں یا واحد کا صیغہ استعمال کیا، لیکن یہاں دو ہی ہیں۔ حضور نے مانا کہا، جمع کا صیغہ۔ حضور جماعت چاہتے ہیں، تفریق نہیں چاہتے۔ تو تفریق پیدا کرنے والے سب کچھ ہیں، حضور بھی تو نہیں ہیں۔ کیا بات ہے! تفریق پیدا کرنے والا، تفرقو، تفریق مانا جمع کا صیغہ، ہم سب کے ساتھ ہیں، صدیق تمہارے ساتھ بھی ہے اور سب کے ساتھ۔ جمع کا صیغہ مانا متکلم مال غیر، وہ جماعت جس کی زندگی ہی جماعت ہے، ہی الجمع، وہ اتنے ٹکڑے میں بٹ گئی ہے۔ اس سلطان شیوخ کا دین چل رہا ہے دنیا میں، وہ دین کہاں دیکھا تم نے جو انبیاء لے کے آئے تھے؟ کہاں دیکھا تم نے؟ وہ جو سرکار کے زمانے خیر القرون میں جو دین تھا، کدھر دیکھا؟ وہ جو خلافت راشدہ میں دین تھا، کہاں دیکھا؟ آپ جو دین دیکھ رہے ہو، یہ مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، اس کا خون بہا رہا ہے، کہیں شرعی حکومت قائم کرنے کے نام پر، کہیں شرعی حکومت گرانے کے نام پر، اور نام خادم الحرمین کا۔ یہ کون سی خدمت ہے حرمین طیبہ؟ یہی ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ کسی کا نام لے لیا جائے کہ یہ ایران بڑھا چلا رہا ہے، وہ دیکھو لبنان بڑھا چلا رہا ہے، وہ دیکھو شام بڑھا چلا۔ چھوڑو، بیٹھ کے بات چیت کر لو، سیاسی حل نکالو۔ جنگی حل کیوں تلاش کر رہے ہو؟ خون کیوں بہا رہے ہو؟ اس دن کے لیے، اور آخر میں ہے کہ بہت حرج و مرج ہوگا، بڑا خون خرابہ ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن جتنا خون خرابہ روک سکتے ہو روکو۔ فرشتوں نے یہی دیکھ کے تو کہا تھا یہ آدمی پیدا ہونے کے لائق نہیں ہے۔ چلو صاحب، میں راستے میں رہ گیا۔ یہ سب اقتدار کی جنگ ہے، نہ شیعہ کی جنگ ہے نہ سنی کی جنگ ہے۔ اس نام پر لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، اقتدار کی جنگ ہے۔ اقتدار کے نشے ہیں۔ دین جنگ کو، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت بھی دین وہیں تک دیتا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جھگڑا شروع ہو جائے اور جاری رہے۔ حتی تدال حرب اوزارا، تم ہتھیار وہیں تک اٹھا سکتے ہو کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے۔ جنگ ختم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھاؤ، جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ بہت دفاعی ہمارا کام ہے۔ کدھر دیکھا؟ چلو ایک الگ عنوان ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس زمین پر ہیں اور زمین سے لگ کے گفتگو نہ کریں تو ہم نے کچھ گفتگو نہیں کی۔
ہم یوں نہیں تجاہل عارفانہ تھا، ہم کسی کی کھاتے نہیں کہ اس کی گائیں. کیا بات. میں غالب نہیں ہوں. غالب بیچارہ سنا ہے کبھی کبھی غالب کو؟ عجیب منشلا آدمی تھا. پہلے غالب جو ہے کوئی قصیدہ جو ہے کسی شاہ کا لکھتا اکتا نہیں تھا، لیکن جب وظیفہ ملنے لگا شاہوں سے تو پھر اپنے ہی بارے میں کہہ ڈالا کہ غالب وظیفہ خوار ہو، دو شاہ کو دعا. وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. کہا شاہوں سے وظیفہ لیتے ہو ان کی واہ واہ تو کرو. پہلے تو تم کہتے آ جاتا تو ذرا واہ واہ شاہوں کو کرتا، نہیں شاہوں کو واہ واہ کوئی ان کا وظیفہ کھاتا ہوں. الحمدللہ اللہ کہہ چکا اللہ میرے لیے بس ہے. بے شک. کسی شاہ کی ضرورت نہیں، کسی شہنشاہ کی، کسی کچھ کلاہ کی کوئی ضرورت نہیں، کسی وزیر کی کوئی. بس میرا بوریا اور میرا ٹاٹ اور میری چٹائی بس، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ شاہوں کا معاملہ ہے. آپ ان کے راستے کو نہ دیکھو، وہ راستہ جو حضور لائے تھے وہ. تو یہاں ہوا حکم کیف اعینکم، میں کیسے تیری مدد کروں؟ اے بندے تو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، میں تیری مدد کیسے کروں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب بندے نے اے مولا ہمیں سیدھی راہ چلا. تو جب سیدھی راہ چل رہے تو ہم ہوئے مسافر، ہم تنہا نہ ہوئے، خدا بھی ہمارے ساتھ. اب چلا کے کہاں لے جا؟ جی جی جی. کچھ لوگوں کو اگر گرین کارڈ کہیں سے مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ گرین پارک مل گیا، اور کوئی جنت ارضی مل گئی. گرین کارڈ کہیں جیسے امریکہ وغیرہ، نصیب کو سمجھئے. ہمیں چھوڑو یار، چند دن کی بات ہے، آپ دیکھو گے بہت دن کی بات نہیں ہے. کل من علیہا فان. کیا فانی چیز مانتے ہو؟ استنے حنانہ نے اسی لیے کہا تھا کسی باغ میں مجھے نہیں رہنا ہے، کسی گرین پارک میں، ایک لکڑی کی سمجھ دے کی. حضور نے کہا تھا کہ جہاں کہے دنیا میں اس نے تجھے درخت بنا دوں. استنے حنانہ بولا سوکھی لکڑی کو. لکڑی کی عقل دیکھو اور ان بے عقلوں کو دیکھو. مجھے کوئی گرین پارک نہیں دکھائی دے. نہ دنیا کا درخت نہیں، جنت میں لگا دیجئے. اس لیے کہ دنیا کو فنا ہے تو پھر ہم کو بھی فنا نہیں چاہتے تھے. تو وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا. اب کہاں تک چلائے؟ اپنے تک چلا، تجھ تک پہنچیں. اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو پھر میرے پیارے بندوں کی راہ چلتے رہو. مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے پیارے بندوں کو ہی راہ چلتے رہو جن پر میں نے انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تیرا انعام ہوا. جو منعم علیہم ہیں، جن پر انعام ہوا ہے، ان کی راہ. وہ ہیں انبیاء، وہ ہیں صدیقین، وہ ہیں شہداء، وہ ہیں صالحین. ان کی راہ چلو. راستہ راہ چلنے سے طے ہوگا. آپ مسافر ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ مثبت پہلو تھا انعمت علیہم، کہ جن پر تیرا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ منفی پہلو ہے.
ان کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، وہ یہودی ہے۔ ان کی راہ نہ چلا جو راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، وہ نصرانی ہے۔ راستہ چلے آدمی یہودی کا اور نصرانی کا، اور بات جو ہے سیدھے راستے کی کرے، یہ تعجب۔ کیا آپ نے انتخاب کیا چلتے وقت کہ یہ میں انبیاء کی راہ چل رہا ہوں، صدیقین کی راہ چل رہا ہوں، شہداء کی راہ چل رہا ہوں، صالحین کی راہ چل رہا ہوں، یہود کی نہیں، نصارہ؟ کبھی کیا ایسا؟ یہی سیدھی راہ جو ہے اسی کا نام الاسلام ہے۔ اسلام سیدھی راہ کا نام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آپ خفا نہ ہو، سیدھی راہ جو خدا تک جاتی ہے اور رسول خدا تک، وہ الاسلام ہے۔ اور پوری کائنات کا مذہب الاسلام ہے۔ سب اسی کی طرف چل رہے ہیں، اسی کے لیے چل رہے ہیں، اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں چلتے ہو؟ اب تھوڑا سا الاسلام کو مختصر سا بتا دوں، تھوڑا سا قرآن پاک سے تھوڑا سا بتاؤں میں۔ یہ سیدھی راہ کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو، آ جاؤ۔ حضور کچھ کہتے ہی نہیں جب تک کہا نہیں جاتا کہ آپ کہیے۔ شان دیکھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا، اس کی نافذ حکومت باللہ۔ قل، اے محبوب کہو، اب کہیں گے حضور، تعالو، آ جاؤ۔ حضور بولا، اتلو ما حرم علیکم ربکم، آؤ میں تلاوت کروں تمہارے اوپر جو چیز اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ حرام کر دی یعنی منع کر دی۔ اب راستہ بتایا جا رہا ہے، یہ راستے کے تھوڑا سا ڈیٹیل آیا ہے۔ آؤ میں پڑھتا ہوں، اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں پڑھتا ہوں تمہارے اوپر جو اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے اوپر، اللہ تشرک بہ شیئا، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلی چیز، شرک سے بچو، اس لیے کہ ناقابل ہے معافی۔ شرک سے روکا کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا جوڑا ہے ماں باپ کو اپنے حق کے ساتھ؟ وہاں پر اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، دوسری جگہ یہاں اس طرح سے کہا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دوں، عبادت کے بعد، بندگی کے بعد، سرافگندگی کے بعد، عجز و نیاز کے بعد، دنیا میں ماں باپ کے قدم سے لپٹ کے رہو کہ وہ راضی ہو ہی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا میں تمہیں شکست نہیں دے سکے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو اپنے ماں باپ کے نہ ہوئے، ہمارے کیا ہوں گے اور آپ کے کیا ہوں؟ ماں باپ کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جب
لیے کہ انہوں نے پالا ہے، انہوں نے بچے کو پالا ہے، وہ سارے جہاں کو پالتا ہے۔ شان ربوبیت۔ وبالوالدین احسانا، اپنے حق کے ساتھ جوڑا، اتنا بڑا حق ماں باپ کو، جس کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے جلدی سے کسی کی بد دعا لگتی نہیں، اور جس کے پیچھے ماں باپ کی بد دعا ہے جلدی سے کسی کی دعا لگتی نہیں، چاہے پیر صاحب کیوں نہ کرے، جتنا پیر چاہو لگا لو، جتنے پیر چاہو لگا لو، ہمیں ماں باپ کی آپ نے پیر صاحب کی کہاں ہونے لگے آپ؟ وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو محتاجی کے در سے قتل مت کرو کہ محتاج ہو جائیں گے، زیادہ بچے آئیں گے کھائیں گے کیا، تو کیا تم کھلاتے ہو؟ اگر تم بچوں کو کھلاتے ہو تو تم کو کون کھلاتا ہے؟ تم تو بچوں کو کھلاتے، تم کو کون کھلاتا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، تم نہیں کھلاتے ہو، ہم تم کو کھلاتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور جو بیہودہ چیزیں ہیں وہاں نہ جاؤ، وہاں جانے سے روکا گیا، کرنا تو دور کی بات ہے۔ جو فحش چیزیں ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہیں، گندگی کی چیزیں ہیں، غلاظت کی چیزیں ہیں، گناہ کی بات ہے، وہاں قریب نہ جاؤ۔ جو چھپی ہوئی ہیں اور جو ظاہر وہاں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو بلا وجہ قتل نہ کرو۔ اور یہاں خوب خون بہایا جا رہے ہیں، اقامت شرعیہ ہو رہی ہے، زبان درازیاں ہو رہی ہیں، شرعی حکومت قائم کر، تم ہو شریعت، یہی منہ و مسور کی دال، یہی منہ پودینے کی چٹنی۔ شاہوں کی بولی ذرا دیکھیے، اقامت شرعیہ کر رہے ہیں، یمن میں شرعی حکومت قائم کر رہے ہیں، اس لیے خون بہایا جا رہا ہے۔ صرف اپنے اقتدار کو باقی نہیں، اقتدار کسی کا باقی نہیں، اس کی حکومت ہمیشہ سے ہے اور اسی کے رہے، سب کچھ اسی کا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، جو ظاہر ہے جو چھپا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہاں عقل کو اپیل کی گئی، کہا ذرا سا عقل سے کام لو۔ یہ ہے وہ نصیحت کہ اللہ نے تمہیں نصیحت کی، تم ذرا عقل سے کام لو۔ تو جب کتاب آپ کھول کے بیٹھتے ہو، آنکھ سے کام لیتے ہو، زبان سے کام لیتے ہو، کوئی کتاب کھول کے آج تک نہیں بیٹھا کہ آنکھ نہ کھولی ہو، آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو، حافظ جی ہو تو ٹھیک ہے، اور نابینا حافظ جی ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو آنکھ تو آپ کی کھلی ہے، کان آپ کے کھلے ہیں، کتاب آپ کے سامنے کھلی ہے، زبان آپ کی کھلی، منہ کھلا ہے۔ قدرت کہتی ہے اب عقل کو بھی کھولو ذرا، جب کتاب پڑھو تو عقل کو بھی کھول دو، اس لیے کہ یہ باتیں سب عقل کو اپیل کرتی ہیں۔
لعلکم آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن اچھے طریقے سے جاؤ. نہیں جاؤ گے تو کھلاؤ گے کیسے؟ اس کے مال کے پاس تو گئے نہیں تو اس کو کھلاؤ گے کیسے؟ اس کا مال اسی کے لیے استعمال کرو. یہ کہنے کی وجہ ہے جو کہہ رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں اس وجہ کی طرف. یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ، مال نہیں ہے، اس کے لیے مال ہے. دوسرے اگر لیں گے اس مال کو، آگ ہے جلا ڈالے گا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے. اب پتہ چلا کہ یتیم کب تک رہتا ہے؟ جب تک نابالغ ہے. یہاں جوان ہوتا تب بھی اس کو یتیم کہتے ہیں، جتنے بڈھے ہیں سب یتیم ہیں، کسی بڈھے کا باپ نہیں. حتی یبلغ أشدہ، جب تک نابالغ ہے یتیم کہلاتا ہے. بالغ ہوا تو نہیں، اب تو اپنے ہاتھ پاؤں کا ہو گیا. حتی یبلغ أشدہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ قائم کرو. یہ جو ناپنے کی چیز ہے انصاف سے ناپو، جو وزن کرنے کی چیز ہے انصاف سے. یہ نہیں کہ میں آپ کو کم نہیں دوں گا. کبھی کسی کو ٹوکے کہ کیسے تول رہے ہو تو کہ میں آپ کو کم نہیں. میں نے کہا سارے جہاں کو کم دو گے، مجھے تو نہیں دو گے. آپ کو نہ کہو، سب کو انصاف کے ساتھ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے جو اس کی طاقت کے باہر ہے. جو تم کر سکتے ہو وہ ہم حکم دیتے ہیں. یہ تمہارے کرنے کی چیز ہے، یہ نہ کہو کہ میں نہیں کر سکتا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم کچھ بولنے لگو، زبان کھولو، منہ کھولو، تو صرف انصاف کی بولی بولو، انصاف کرو، ورنہ چپ بھی رہو. اسی لیے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا نجات. جب بھی بولو انصاف کی بولی بولو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہو. اپنے رشتہ دار کے لیے لوگ جھوٹ بولتے. کہا کہے بھی جھوٹ بول رہے؟ کہا کیا کروں، میرا رشتہ دار تھا. تو قیامت کے دن آئے گا یہ رشتہ دار؟ دکھائی نہیں دے گا، کہیں پتہ نہیں چلے گا اس کا کہ کدھر گیا رشتہ دار. سب رشتے ناتے یہی کٹ جائیں گے. موت صرف جسم میں اور روح میں جو تعلق اسی کو نہیں توڑتی، سارا نسب وغیرہ سب توڑ ڈالتی. كل نسب وسبب منقطع لا محالہ، ہر سبب اور نسب سب کاٹ ڈالتی الا سببی اور نسبی. بس ایک حضور کا سبب ہے کہ رہے گا، اور ایک حضور کا نسب ہے کہ ہمیشہ رہے گا. اسی لیے حضور سے جڑ جاؤ، یہ رشتہ کبھی کٹے گا نہیں. سنیوں تمہیں مبارک ہو، تم حضور سے جڑے ہو، یہ رشتہ کبھی کٹے گا نہیں.
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ترازو اسی لیے اتری ہے کہ انصاف ہو، پیمانہ اس لیے ہے کہ انصاف ہو۔ یہ زمین و آسمان دو پلڑے ہیں، یہ قائم اس لیے ہے کہ یہاں انصاف ہے۔ اگر قیام چاہتے ہو تو پورا بھر دو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو انصاف کی بولی۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ سے عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کر دی کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھو وہ پوائنٹ آ گیا جس کے لیے میں نے نقل کیا، اس کے لیے اتنا راستہ طے کیا، یہ ضروری تھا۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میری سیدھی راہ۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے سے نہیں، معاملہ بھی ٹھیک کرو۔ اور آدمی کی پہچان معاملے سے ہوتی، عبادت سے نہیں۔ تم عبادت کیا دکھاتے ہو؟ معاملہ اپنا بتاؤ۔ لباس کیا دکھاتے ہو؟ معاملہ اپنا بتاؤ۔ تصویر کیا دکھاتے ہو؟ مصلی کیا دکھاتے ہو؟ ذرا معاملہ اپنا بتاؤ۔ جو یہ دیکھنے میں شیخ صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں، معاملہ بڑا خراب ہے۔ اللہ ماشاء، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے۔ گلی میں دوسروں دلکے ویسو چادرے صحرا، اقبال کو کہنا ہی پڑا۔ ذرا دیکھ سنبھل کے کام نہ کر۔ الناس تعرف بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ، عبادت میں دکھاؤ، معاملہ بتاؤ۔ جو کہتے ہو کرتے بھی ہو، سچ ہی بولتے ہو، خیانت نہیں کرتے ہو، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہو۔ اور یہ جو ترتیب وار میں نے ابھی بیان کیا، آپ تول سب ٹھیک کر، فرمایا یہ میری سیدھی راہ، فَاتَّبِعُوا، یہ میری سیدھی راہ، اس پر چلو، اور اس پر چلے تو تم میرے حبیب تک پہنچو گے، اور جو میرے حبیب تک پہنچے وہ مجھ تک پہنچ گئے۔ وہ مصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہمو، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، وآخر دعوانا الحمدللہ۔